طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ میں بھی اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کے سامنے آئی ہوں۔ آج کا جو ولاگ ہے، جو ٹاپک میں آپ کے سامنے لے کے آئی ہوں، وہ کچھ خاص رشتہ داروں کے لیے ہے جو ہماری زندگی میں بہت زیادہ انٹرفیئر کرتے ہیں، بات بات پہ مشورے دیتے ہیں، اور کئی دفعہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارا خون ہی کھول جاتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ایک ولاگ۔ میں سب سے پہلے اس میں ایسے رشتہ داروں کا ذکر کروں گی جو کہ بلا وجہ ہماری زندگی میں انٹرفیئر کرتے رہتے ہیں، مفت کے مشورے دیتے رہتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارا خون ہی کھول جاتا ہے۔ کہ سب سے پہلے تو وہ ایسے رشتہ داروں میں کی بات کروں گی جیسے کہ میرڈ لائف میں یا میرڈ لائف سے پہلے جو ہوتے ہیں رشتہ دار، وہ گھر میں آ جاتے ہیں تو ایسی باتیں کریں گے، جی تمہارا بیٹا تو میں نے وہاں دیکھا تھا، وہ تو آوارہ گردی کر رہا تھا، تمہاری بیٹی فلاں جگہ پہ کھڑی گول گپے کھا رہی تھی، تمہارے پاپا کیا کام کرتے ہیں، تمہارا بیٹا ابھی تک جاب پہ نہیں لگا۔ اس قسم کی فضول فضول باتیں کر کر کے ہمارا خون کھلا دیتے ہیں، یا اتنا غصہ دلاتے ہیں کہ انسان اس موقع پہ نہ تو بول سکتا ہے اور نہ ہی کچھ کہہ سکتا ہے۔ ایسے فضول رشتہ داروں کی صرف باتیں ہی سنی جا سکتی ہیں۔ اور اگر لڑکی کی شادی ہو جائے تو اس پہ بھی یہ لوگ ایسے رشتہ دار بہت فضول باتیں کرتے ہیں۔ بعض دفعہ تو ایسے یہاں تک باتیں کہہ جاتے ہیں کہ تمہارا میاں تو عمر میں بڑا لگ رہا ہے، تمہارا سسرال تو مجھے اچھا ہی نہیں لگ رہا، تم اپنے سسرال میں خوش ہو کہ نہیں۔ اگر لڑکی شادی کے بعد کمزور ہو جائے تو سب سے پہلی بات یہی اس پہ اٹھتی ہے کہ تم خوش ہو، اگر تم خوش ہو تو تم اتنی کمزور کیوں ہوتی جا رہی ہو، تمہارے بچے کیوں نہیں ہو رہے، تمہارے خاوند کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ، تمہارے ساس سسر تمہارے ساتھ کہتے ہیں۔ اوف اللہ، ایسی ایسی باتیں اور ایسے ایسے سوال اٹھاتے ہیں یہ رشتہ دار کہ انسان کا دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے، اور اس قدر یہ لوگ ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ بس اسی طرح کی ان کی فضول باتیں سن سن کے تو اب اتنا ڈپریشن، اتنی ٹینشن ہو جاتی ہے کہ ہم پریشان ہو کے رہ جاتے ہیں۔ ایسے رشتہ داروں کے لیے تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ان کے سوالوں کے جواب ہی نہ دیا جائے۔ کئی رشتہ داروں کی تو ایسے بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ گھر کے معاملات میں آ کے فضول کے مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تم نے گھر ایسے کیوں رکھا ہوا ہے، تم تو صفائی پسند نہیں ہو، تمہارے بچے کون سے اسکول میں جاتے ہیں، تم نے اتنے مہنگے اسکول میں کیوں بھیجا بچوں کو، تمہاری بیٹی ایسے کپڑے کیوں پہنتی ہے، تمہارا بیٹا ایسے کپڑے کیوں پہنتا ہے۔ اس طرح کے وہ سوال اور مداخلت کرتے ہیں کہ میں پریشان ہو گئی۔ میں بھی شروع میں ایسے ہی بہت پریشان ہوئی، شادی سے پہلے بھی ایسے ہی رشتہ داروں سے بہت سارے تھے جن کہ ان کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے۔ بعض رشتہ دار تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کپڑے بھی ہماری ہی پسند کے پہنو، تم فلاں شادی پہ جا رہی ہو، تم نے اس طرح کے کپڑے کیوں پہنے ہیں، تم اتنا میک اپ کیوں کر کے جا رہی ہو، تم نے بالوں کی کٹنگ کیا کر رہی ہو۔ تو یہ اس قدر پریشان کر دیتے ہیں۔ میں شروع میں تو شادی کے بعد میں کرتی رہی برداشت، میں باتیں سنتی رہی اپنے رشتہ داروں کی، سب کی۔ ذرا نئی نئی اپنے سسرال میں آئی تھی تو آپ جانتے ہیں کہ اس طرح سے بولنا اچھا بھی نہیں لگتا، جی 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 کرتی رہی۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ تو بالکل ایک لمٹ ہی کراس کرتے جا رہے ہیں، پھر تھوڑا سا سٹینڈ لیا، اور پھر میں نے ان کو یہ بات یاد دہانی کروائی کہ نہیں ٹھیک ہے، آپ لوگ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمیں مشورہ دے رہے ہیں، لیکن زندگی کے کچھ معاملات ایسے ہیں جن کو ہم خود ہی ہینڈل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ کے مشوروں کی ضرورت نہیں۔ جیسے کہ شادی سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے لڑکیاں چپ چاپ ہی رہتی ہیں، کوئی اتنا بولتی نہیں، تب بھی بہت سے سوال رشتہ دار کرتے ہیں، جی اتنی عمر کی ہو گئی ابھی تک شادی نہیں ہو رہی، ابھی کوئی رشتہ نہیں آیا، اتنا پڑھا کے کیا کرنا ہے، اکیلے بازار کیوں جا رہے ہو۔ اس وقت تو ظاہر ہے ماں باپ سر پہ ہوتے تھے تو وہ ہینڈل
ہینڈل کر رہے تھے اور ہم چپ کر کے ہی یہ باتیں سن لیتے تھے کیونکہ اچھا ہی نہیں لگتا تھا۔ لیکن اب جب کہ شادی ہو چکی ہے، ہمارے بچے ہیں، تو اب ہمیں تھوڑا سا اپنے لیے، بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، خاوند کے لیے تھوڑا سا سٹینڈ لینا چاہیے اور ایسے رشتہ داروں سے خوب نبٹنا چاہیے اور ان کو یہ بات یاد کرنا چاہیے کہ ہم آپ کے گھر کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے، تو بہتر ہے کہ آپ بھی ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہے کہ ہم اپنے معاملات ہینڈل کر سکتے ہیں۔ ہم آپ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو کس اسکول میں بھیجیں اور کتنی فیس دینی ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ ہم نے اپنے سارا بجٹ دیکھ کے ہی فیصلہ کرنا ہے، لیکن وہ ایسے رشتہ دار تو بس آپ یقین کریں گے چپ ہی نہیں رہتے، اپنی عادت سے بہت مجبور ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ تو ان رشتہ داروں کے فضول مشوروں کی وجہ سے ہم میاں بیوی میں بھی کئی دفعہ لڑائی ہو جاتی تھی، لیکن پھر بعد میں میں نے اور میرے ہسبینڈ نے سوچا کہ نہیں، اب ہمیں اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے ہم دونوں میں بھی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے اور ہم دونوں مل کے ان معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں۔ اور پھر ہم نے بھی ایسے رشتہ داروں کو ان کی حد میں رکھا، ان کو ان کے لمٹ یاد کروائی کہ ٹھیک ہے آپ آئیں ہمارے گھر، بیٹھیں، کھائیں پئیں، لیکن ان فضول کے مشورے ہمارے ساتھ نہ کریں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ اگلا پوائنٹ شیئر کروں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور بتائیے گا کہ ایسے رشتہ داروں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا آپ کو بھی پسند آیا کہ ان رشتہ داروں کی جو میں بتا رہی ہوں کہ لمٹ کو ہمیں کرنا چاہیے۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ پھر اس طرح سے ان کو اگر پھر بھی یہ باز نہیں آتے تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ان کو علیحدہ سے کمرے میں جائیں اور ان کو بٹھا کے سمجھائیں، جی آپ کی ان فضول باتوں سے ہماری نجی زندگی متاثر ہو رہی ہے، ہمارے گھر کے حالات خراب ہو رہے ہیں، ہم میاں بیوی میں بھی پرسنل ایشو پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، آپ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں۔ اگر تو یہ باز آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں باز آتے تو پھر ایسے رشتہ داروں کو اللہ حافظ ہی کہہ جانا چاہیے، ان سے دور ہی رہنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے آپ کو اپنے گھر کا ماحول خوش رکھ سکیں اور خوش رہیں۔ لیکن ان رشتہ داروں کی موجودگی میں تو ہم خوش نہیں رہ سکتے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان کو خیر بات ہی کہنا چاہیے اور ان سے دور رہنا چاہیے۔ آج کی یہ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اب میں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اور آپ کے ساتھ میں ایک نئے اور اچھے ولاگ میں اور اچھی ویڈیو کے ساتھ ملوں گی انشاءاللہ تعالی۔ پھر حاضر ہوں گے اور آپ کے ساتھ میں بہت سی اور باتیں شیئر کروں گی، اور اللہ سے دعا کروں گی اللہ تعالی ہم سب کو ایسے رشتہ داروں سے محفوظ رکھیں اور دور رکھیں، آمین۔